بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے باقی والدین کی طرح اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے شادی کرے گی۔ یوں تو ریاست کے کئی شہزادے آئے، لیکن سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ یہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ محل میں لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ اپنی تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش، تم نے کامیابی کا پہلا راستہ طے کر لیا۔ پھر شہزادی دوسرے سوال کے لیے کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ شاباش، ملکہ عالیہ بولی، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ دربار میں مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ 2 سوالات کیا تھے؟ ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ کیا سوالات تھے اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ یہ ایک راز تھا۔ آخر اس طرح شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ اپنی نشست سے اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ آخر اعظم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا، اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر جواب غلط دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے قلم کو فضا میں بلند کر کے کہا کہ قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ گہرا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم نے ہمارا دل جیت لیا، تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت، حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے کہا، دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ اور کہا، بادشاہ نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، بے شک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے۔ قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور تیسرا دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔
امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔